गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम हमारे बीए पार्ट सेकंड के बहुत ही अहम मौजू पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये हमारे उर्दू अदब का भी एक अहम मौजू का दर्जा रखता है। आज हम सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ तहरीक की खिदमात को पेश नज़र रखते हुए उसका तज़करा छेड़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है अलीगढ़ तहरीक। देखिए, अलीगढ़ तहरीक ये जो यूनिवर्सिटी है, ये सर सैयद अहमद खां के मुबारक हाथों से इसकी नींव डली और सर सैयद अहमद खां ने अपना खूनो जिगर इसमें समोया है और इस तहरीक को इस काबिल बनाया है कि आज ये तहरीक पूरी दुनिया में अहम यूनिवर्सिटीज़ में शुमार की जाती है। तो चलिए, इसको शुरू करने से पहले आज हम सर सैयद अहमद खां और उनकी ज़िंदगी के कुछ अहम वाक़यात पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ऑनरेबल डॉक्टर सर सैयद अहमद खां 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। यानी इनकी पैदाइश पर अगर हम चर्चा करें तो ये कब पैदा हुए? इनकी पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी दिल्ली में पैदा हुए। 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी दिल्ली में ये पैदा हुए। ये निहायत माजूज और शरीफ खानदान से थे। इनके इस्लाफ थे, इनके जो खानदान वाले थे, इनके बुजुर्ग थे, वो अरब से शाहजहां बादशाह के अहद में हुकूमत में के दौर में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और शाहाने दिल्ली के दरबार में बड़े बड़े ओहदों पर कायम रहे और उनसे फाइज होते रहे। इनके वालिद मीर मुत्तकी निहायत काने बुजुर्ग और इनकी वालिदा निहायत खुश सलीका तालीम याफ्ता खातून थी। तरबियत औलाद में उन्हें ख़ास मलका था। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद इब्तदाई अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल की और 22 साल की उम्र में
عدالت صدر امینی دہلی کے سر رشتہ دار مقرر ہوئے۔ کچھ دنوں بعد کمشنری آگرہ کے نائب منشی مقرر ہوئے۔ 24 دسمبر 1841 عیسوی میں مین پوری کے منصف ہوئے اور وہاں سے بدل کر فتح پور سیکری اور اس کے بعد دہلی آئے۔ یعنی ان کی زندگی کے کچھ شروعاتی حصے، ان کی لائف کے کچھ شروعاتی جو ان کی زندگی گزری اس پر ہم چرچا کر رہے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے مقامات حاصل کیے۔ 1842 عیسوی میں بہادر شاہ نے جو اعداد الدولہ عارف جنگ کا خطاب عطا کیا، یعنی بہادر شاہ نے جواد الدولہ عارف جنگ کا خطاب انہیں 1842 عیسوی میں عطا کیا۔ 1857 عیسوی میں مستقل صدر الصدر بنا کر بجنور بھیجے گئے۔ 1858 عیسوی میں مراد آباد کی سب ججی پر ممتاز ہوئے اور غازی پور، علی گڑھ، بنارس سب حزبی کی خدمات انجام دینے کے لیے بھیجے گئے۔ 1 اپریل 1866 عیسوی کو بنارس چھوڑ دیا اور ولایت کا سفر کیا، یعنی ودیش گئے۔ 6 اگست 1868 عیسوی کو گورنمنٹ انگریزی سے CSI کا خطاب اور تمغہ عطا ہوا۔ 2 اکتوبر 1870 عیسوی کو ہندوستان واپس آئے اور 24 مئی 1875 عیسوی کو مدرسۃ العلوم علی گڑھ کی بنیاد ڈالی۔ 1876 عیسوی میں نہایت نیک نامی اور عزت کے ساتھ آپ نے پینشن لی اور اپنے آپ کو قومی خدمات کے لیے وقف کر دیا۔ 24 مارچ 1898 عیسوی میں سر سید کو استباس بول کا عارضہ لاحق ہوا اور 28 مارچ کو 81 برس کی عمر میں بامقام علی گڑھ رحلت فرمائی اور مدرسۃ العلوم علی گڑھ کالج کی مسجد کے بیرونی حصہ میں دفن ہوئے۔ یعنی ان کی وفات کب ہوئی؟ 28 مارچ 1898 سے ان کی وفات ہو گئی۔ 28 مارچ 1898 عیسوی علی گڑھ میں وفات۔ 1898 عیسوی 28 مارچ کو علی گڑھ میں وفات پائی۔ دیکھیے یہ اردو ادب کی ایک مشہور ہستی، یہ ایک چمکتا ہوا سورج اس دن غروب ہو گیا، یہ آفتاب غروب ہو گیا۔ یہ اردو ادب کا سب سے بہترین
آفتاب تھے اور 28 مارچ 1898 عیسوی علی گڑھ میں انہیں دفن کیا گیا۔ تو یہ ان کی زندگی سے جڑے ہوئے کچھ قصے اور ان کے کچھ کارناموں، مختصر کارناموں کے بارے میں ہم نے چرچا کی۔ اب ہم ان کے جو کارنامے ہیں جن کو انہوں نے اپنی لائف میں انجام دیا، ان سب کو تفصیلات کے ساتھ ہماری اس ویڈیو میں آگے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جو ہمارے بی اے پارٹ سیکنڈ اور بی اے پارٹ تھرڈ دونوں کے سلیبس کے اکارڈنگ آتی ہے اور ہمارے نصاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ تو چلیے ہم ہمارے اس موضوع کو تفصیل سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے۔ محتا کالج کی آن لائن کلاسز کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج ہم اردو ادب کے مشیحہ سر سید احمد خاں کی ادب میں خدمات کے بارے میں چرچا کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی ادبی خدمات پر ہم تذکرہ کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے سر سید تحریک کا ایجاد کیا، جسے ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ سر سید احمد خاں پر چرچا کرنے جا رہے ہیں۔ تو جانتے ہیں کہ جتنی بھی تحریکیں وجود میں آئی ان سب میں علی گڑھ تحریک، جسے ہم سر سید تحریک کے نام سے جانتے ہیں، یہ اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے، ایک الگ اہمیت کی حامل ہے، اور اس نے ادب پر بہت ہی گہری چھاپ چھوڑی ہے۔ دیکھیے، یہ تحریک سر سید کی مسلسل اور بے مثال قربانی سے وجود میں آئی۔ اس تحریک نے ہاری ہوئی قوم، جسے ہم ہماری قوم سے جان سکتے ہیں، مسلمان قوم کہہ سکتے ہیں، وہ قوم جو تباہی کے گڈھے میں گر چکی تھی، اس قوم کو پھر سے باوقار بنانے کے لیے، پھر سے اسے اس گڈھے سے نکالنے کے لیے اپنی قربانی انجام دی، اور اپنی کوششوں سے کچھ حد تک، یا یوں کہہ لیجئے بڑی حد تک، پھر سے اس قوم کو اس گڈھے سے نکال کر اور ان کے محسن بن کر ادب میں نئے کارناموں کو انجام دیا۔ سر سید کی سیاسی، مذہبی، سماجی، تہذیبی اور تعلیمی کوششوں کے نتیجے اردو شعر و ادب کو بھی نئی جہت ملی۔ اسی نئی جہت کی تبلیغ و ترسیل مختلف ادبی و تہذیبی وسائل کے ذریعے کی گئی۔ مختلف دوسرے عوامل، یعنی جو عمل تھے اور حالات سے ہم آہنگ ہونے کے سبب اس تحریک کے اثرات غالب ہوتے گئے۔ دیکھیے، ہم جانتے ہیں کہ سر سید احمد خاں اردو ادب کے مسیحا ہیں، ہماری قوم کے محسن تسلیم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے ادب کو مضمون نگاری سے وابستہ کروایا، اور مضمون نگاری میں بھی حقیقت، سچائی
یا یوں کہہ لیجئے جدید علوم کو شامل کیا گیا اور جدیدیت پر بہت زور دیا گیا۔ اب دیکھیے اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے، اس پر ہم چرچا کرتے ہیں۔ جب 1857 کی کرانتی ہوئی، جو ناکام کرانتی تھی، ناکام بغاوت تھی، اس بغاوت کے بعد میں سب سے بڑا جو نقصان ہوا وہ ہوا مسلمان قوم کو، اور اس قوم میں بڑی ہی بے چینی چھا گئی تھی، اور اس غدر کے بعد میں جو مغل سلطنت تھی وہ بھی زوال پذیر ہو چکی تھی، زوال پر پہنچ چکی تھی۔ انگریز پوری طرح سے مکمل طور پر ہمارے ملک پر قابض ہو چکے تھے، اور اس ناکام بغاوت سے ہی مسلمانوں کی بربادی کا دور شروع ہو گیا، وقت شروع ہو گیا۔ حالانکہ اس بغاوت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بغاوت ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر ملک کے دشمنوں سے لڑی تھی، لیکن اس کا جو سارا الزام تھا وہ ایک قوم، مسلمان قوم کے سر آیا، اور انگریزوں نے اس قوم پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے۔ بہت سے مسلم گھرانے برباد کر دیے گئے، ہزاروں بے گناہوں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، ہزاروں علماؤں کو سر عام چوراہوں پر ٹانگ دیا گیا، ہزاروں کی جاگیریں چھین لی گئیں، اور ہزاروں کی ملازمت چھین لی گئی۔ سر سید نے یہ پوری تباہی، اپنی قوم کی تباہی اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا تو ان کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ اپنی قوم کے سچے محسن تھے، اس لیے اس قوم کو، اپنی قوم کو اس مصیبت سے نجات دلانا چاہتے تھے، لہٰذا قوم کو سر سید نے قدیم علوم و فنون کو ترک کر کے جدید علوم و فنون سے آراستہ کرایا، کیونکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ انگریز قوم کا مقابلہ پرانے نظریات سے، پرانے طریقوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا ماننا تھا کہ ہمیں انگریزوں سے اگر لڑنا ہے تو ان کی ہی تہذیب کو پڑھ کر، ان کے ہی ادب کو جان کر ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان کاوشوں سے سر سید تحریک نے جنم لیا، اور جو آگے چل کر علی گڑھ تحریک یا علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوئی۔ تو یہ پس منظر تھا علی گڑھ تحریک کا، اس کا آغاز و ارتقاء کا، کہ کس طرح سے علی گڑھ تحریک کا پس منظر تیار ہوا۔ اب دیکھیے اس تحریک سے بننے سے، یا اس تحریک کی شروعات ہونے سے پہلے سے ہی سر سید احمد خان ادب میں اپنی خدمات کو انجام دے رہے تھے، لیکن بغاوت کا جو منظر تھا اس کو دیکھ کر ان کا دل رونے لگ جاتا تھا، ان کا دل ہر دم تڑپا رہتا تھا، تڑپ میں رہتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جو ہماری قوم ہے وہ نئے علم سے واقف ہو۔ وہ ان کا ماننا یہ تھا کہ ہماری قوم کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں دینی تعلیم اور دوسرے ہاتھ میں دنیاوی تعلیم تھا، دوسرے ہاتھ میں دنیاوی تعلیم ہو، یا یوں کہہ لیجئے وہ چاہتے تھے کہ ہماری قوم کو دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ، مسلکی تعلیم کے ساتھ ساتھ
ہماری تہذیب کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کی تہذیب سے بھی آشنا ہونا چاہیے، دوسرے ممالک کی جو علوم ہیں، جو فنون ہیں، ان سے بھی آراستہ ہونا چاہیے۔ اور ہماری قوم انگریزوں سے تبھی مقابلہ کر سکتی ہے جب وہ انگریزوں کے علوم، ان کے فنون، ان کے تہذیب، ان کے تمدن، سب چیز کے بارے میں اچھی طرح سے واقف ہو جائے۔ تو چلیے سر سید کی ادبی خدمات پر آگے ہم چرچا کرتے ہیں۔ دیکھیے، سر سید احمد خان نے سب سے پہلے ادب کو نکھارا۔ ان کی پہلی خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے نثر نگاری میں آسان نثر نگاری کی روایت کو رواج دیا۔ سر سید سے پہلے اردو نثر قصہ گوئی تک محدود تھی اور اس کا طرز بیاں بھی عام طور پر پرتکلف اور بناوٹ کا ہوا کرتا تھا۔ سر سید وہ پہلے نثر نگار ہیں جنہوں نے قدیم انداز تحریر کو ترک کیا اور نیا انداز تحریر ایجاد کیا۔ انہوں نے اردو نثر کو آسان نثر نگاری کی روایت عطا کی اور نثر میں ایک علمی معیار عطا کیا۔ سر سید نے اردو میں جس آسان، سادہ اور علمی نثر کا آغاز کیا وہ انہی کی مرہون منت تھی۔ خیالات کو واضح اور دلیل کے ساتھ پیش کرنے پر زور دیا، یعنی مدلل تحریریں پیش کی۔ اردو نثر کو ہر طرح کے مضامین پر قادر کر دیا، یعنی انہوں نے اردو نثر کو دلیل کے ساتھ پیش کرنے کے نئے فن سے آشنا کرایا۔ دوسری ان کی خاصیت تھی شعر و ادب میں سادگی اور حقیقت نگاری کا استعمال کرنا۔ انہوں نے شعر و ادب میں سادگی اور حقیقت و خیال کی پاکیزگی پر زور دیا، یعنی حقیقت نگاری کو شعر و ادب میں زیادہ توجہ دینے پر زور دیا۔ دوسرا، انہوں نے انگریزی شعراء کی تقلید کا بھی مشورہ دیا، یعنی کہا کہ جو انگریزی شعراء ہیں ان کی طرح شاعری کریں، اسی طرح یعنی کہ نظم زیادہ لکھیں۔ اسی طرح انہوں نے شعر و ادب میں مغربی علوم کی پیروی کی، نصیحت کی اور خیال آرائی سے گریز کا دعویٰ کیا، یعنی کہا کہ خیال آرائی سے باہر نکلیں۔ اس کے بعد میں تیسرا، اب ہم جانیں گے کہ ادب کو انہوں نے کیا نئی چیز دی۔ تیسری ان کی جو اہم خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے علی گڑھ میں کالج کا قیام کیا۔ یہ ان کا اپنی زندگی کا سب سے اہم کارنامہ تھا جو قیامت تک کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم بھلا نہیں سکتے۔ جب تک یہ دنیا چلے گی تب تک یہ علی گڑھ یونیورسٹی بھی ہمیشہ قائم رہے گی، زندہ جاوید رہے گی۔ یہ ان کا ایک زندہ جاوید کارنامہ تھا۔ اس سلسلے میں علی گڑھ میں کالج کا قیام کرنا سر سید کا سب سے اہم قدم تھا۔ اپنے مشن کی کامیابی کے لیے سر سید تعلیم کو سب سے بڑا ہتھیار تسلیم کرتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے 4 مئی 1875 عیسوی کو محمڈن اینگلو اورینٹل کالج MAO
قائم کیا۔ یہ کالج 3 حصوں میں مشتمل تھا، یعنی جچا ہوا تھا۔ پہلا انگریزی کا مدرسہ تھا، اس میں اردو کا مدرسہ تھا، اور تیسرا عربی و فارسی کا بھی مدرسہ تھا۔ 3 الگ الگ حصوں میں چلتا تھا۔ یہ کالج ترقی کرتے کرتے 1920 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں نمودار ہوا، جو آج تعلیم کے میدان میں ملک و قوم کی خدمت کر رہی ہے۔ تو یہ ان کا سب سے بڑا اور اہم کارنامہ تھا کہ انہوں نے علی گڑھ میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کو 1875 عیسوی میں قائم کیا، جو آگے چل کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں تبدیل ہو گیا سن 1920 عیسوی میں۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، آج یہ یونیورسٹی پوری دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے، اپنا ایک اہم کردار رکھتی ہے۔ اس یونیورسٹی سے بہت سے علماء اکرام، بہت بڑے بڑے عالم پڑھ کر نکلے، اور ملک کے کونے کونے میں انہوں نے اپنی علم کے نور کو برسایا یا اپنی خدمات کو انجام دی ہے یا انجام دیا ہے۔ تو چلیے اس کے بعد میں ہم چرچا کرتے ہیں سائنٹیفک سوسائٹی پر۔ دیکھیے، سر سید احمد خان کی ادبی خدمات میں یہ بھی ایک اہم خدمات ہے کہ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کو قائم کیا، سوسائٹی کو بنایا۔ چلیے جانتے ہیں سائنٹیفک سوسائٹی کے بارے میں کہ وہ کیا تھی۔ یہ ایک ان کا اہم کارنامہ تھا۔ دیکھیے، سر سید کی ادبی خدمات کا سلسلے میں ایک اور اہم کارنامہ علی گڑھ میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قائم ہونا مانا جاتا ہے۔ انہوں نے 1863 عیسوی میں سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ یہ سوسائٹی انگریزی اور دیگر زبانوں کی علمی کتابوں کو ورناکیولر یعنی دیسی زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ یعنی جو ہندوستان کی دیسی زبان جسے ہم اردو کے نام سے جانتے ہیں، اس زبان میں ہندوستان کی اس سوسائٹی میں جو دوسری دیگر زبانیں تھیں، جو علمی زبان کتابیں تھیں، دوسری دیگر زبانوں کی جو علمی کتابیں تھیں، ان کو اس سوسائٹی کے تحت ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا، ترجمہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ بھی ان کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ بچوں، اس کے بعد میں ہم تفصیل سے ہمارے اگلے پروجیکٹ میں سر سید احمد خان کے دیگر کارناموں اور ان کی تصانیف پر چرچا کریں گے، جیسے کہ انہوں نے ادب میں الگ الگ موضوعات پر تصنیف لکھی، مذہب پر لکھی، مذہب کے علاوہ انہوں نے تصانیف اپنی تاریخی تصنیف لکھی، سیاست سے متعلق تصانیف لکھی، صحافی خدمات کہہ سکتے ہیں یا صحافت سے متعلق تصانیف لکھی، اور ان کی اردو ادب پر جو اس تحریک کے اثرات واضح ہوئے، ہم اپنے اگلے پروجیکٹ میں ان پر بھی چرچا کریں گے۔ تو آج کا ہمارا یہ جو ٹاپک ہے، ہم اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ہمارے اگلا
ٹاپک سر سید احمد خاں کے اہم کارناموں، ان کی اہم تصانیف پر ہوگا۔ ہم ان کی اہم تصانیف پر چرچا کریں گے۔ شکریہ۔ دیکھیے، سر سید احمد خاں اور سر سید تحریک مکمل طور پر علمی تحریک تھی، جس کا مقصد مسلمانوں کو جدید علوم سے، جدید فنون سے آشنا کرانا تھا۔ انہی کے ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے متعدد کتابیں لکھی اور ادب کے لیے تصنیفی خدمات کو انجام دیا۔ تو آج ہم سر سید احمد خاں کی تصنیفی خدمات پر تذکرہ کریں گے۔ اس سلسلے میں ان کی پہلی خدمات مذہبی تصانیف تھی۔ انہوں نے 2 مشہور مذہبی کتابیں لکھیں، پہلی تبیین القرآن اور دوسری خطبات احمدیہ۔ یہ دونوں اس سلسلے کی اہم کتابیں ہیں۔ ان میں خطبات احمدیہ نے بہت مقبولیت اور شہرت حاصل کی۔ تو خطبات احمدیہ پر ہم چرچا کرتے ہیں۔ ان کا سب سے اہم کارنامہ ہے ان کی یہ کتاب تصنیف خطبات احمدیہ۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک انگریز مصنف ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کا جواب سائنٹیفک طرز تحقیق اور میور ہی کی طرح اعلیٰ معیار کی چھان بین کے ذریعہ دیا۔ ولیم میور نے اپنی کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر بری طرح سے حملہ کیا تھا۔ اس کتاب کا جواب دینے کے لیے سر سید لندن گئے، وہاں اس کا انگریزی ترجمہ کروایا اور لندن سے ہی 12 مقالات کی صورت میں 1870 عیسوی میں اسے شائع کیا۔ پہلے یہ کتاب انگریزی زبان میں شائع کی گئی لندن میں ہی۔ دیکھیے، انہوں نے گہری چھان بین کی، وہاں لائبریریوں سے اعلیٰ درجے کی کتابیں پڑھی اور ولیم میور کی کتاب پر بھی پوری طرح سے غور و فکر کیا۔ اس کے بعد میں ان کا یہ ولیم میور کو جواب تھا۔ بعد میں یہ ہندوستان آئے اور یہاں آ کر اس کتاب کو تفصیل سے مرتب کیا اور اردو میں شائع کیا۔ تو یہ ان کا ایک اہم کارنامہ تھا مذہبی تصانیف میں۔ اس کے بعد انہوں نے اور مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی، جن کی چرچا ہم آگے کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں انہوں نے تاریخی تصانیف بھی لکھی۔ سر سید کو تاریخ و تحقیق سے گہری دلچسپی تھی۔ ان کی تاریخی تصانیف میں سب سے مشہور تصنیف آثار السنادید ہے، جس نے بہت مقبولیت اور شہرت پائی۔ آثار السنادید پر ہم چرچا کرتے ہیں۔ یہ سر سید کی پہلی کتاب بھی ہے، یعنی انہوں نے اپنی لائف کی پہلی کتاب آثار السنادید لکھی۔ اس میں دہلی کی تاریخی عمارتوں کا تذکرہ اور اہل فن اور اہل علم کا حال پورے نئے نقشوں کے ساتھ شامل کیا ہے۔ یہ کتاب تحقیق کی کاوش کا بہترین نمونہ ہے۔ اردو میں تحقیق کا آغاز اسی کتاب سے ہوتا ہے۔ پھر ان کا اگلا کارنامہ تھا سیاست سے متعلق تصنیف لکھنا۔
سر سید کی علمی اور تصنیفی سرگرمیوں کا علی گڑھ تحریک کی طرح وسیع اور ہمہ جہت تھا۔ اس سلسلے میں ان کی سیاست سے متعلق تصنیف حسب ذیل ہے۔ ان کی سیاست سے متعلق سب سے مشہور تصنیف ہے اسباب بغاوت ہند۔ یہ کتاب انہوں نے 1857 عیسوی کے غدر کو اور اس پر اچھی طرح سے غور و فکر کر کے لکھا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے انہوں نے اپنی قوم کے جو ان کی قوم پر پاک دامن پر لگے ہوئے داغ تھے ان کو دھونے کی پوری کوشش کی۔ اس کی وجوہات بتائی کہ 1857 کی کرانتی کی کیا کارن تھے کہ جس وجہ سے جس کا سارا الزام مسلمانوں پر آیا، اور اس بغاوت کا جو حصول تھا وہ مسلمانوں کو دینا پڑا۔ دیکھیے، مراد آباد میں یہ رسالہ کے طور پر لکھی گئی تھی سن 1858 عیسوی میں، اور 1858 عیسوی میں مراد آباد میں اس کو چھپوائی۔ غدر کے ہنگاموں میں انگریزی حکومت مسلمانوں کو اس کا بانی مبانی سمجھتی تھی۔ سر سید نے غدر کو حکومت کی خامیوں اور کمزوریوں کا نتیجہ ثابت کیا اور مسلمانوں کے دامن سے بغاوت کے دھبوں کو دھونے کی پوری طرح سے کوشش کی۔ پھر ان کا جو اگلا کارنامہ ہے اس سلسلے میں، جو تصانیفی یا تصنیفی کارنامے ہیں، ان میں صحافتی خدمات ہیں۔ صحافتی خدمات کے طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ صحافت سے متعلق انہوں نے رسالہ لکھا، رسالہ تہذیب الاخلاق۔ اس پر ہم چرچا کرتے ہیں کہ سر سید نے اپنے سیاسی، ادبی، سماجی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جتنے پلیٹ فارم اور وسائل ہو سکتے تھے انہیں استعمال کیا۔ سر سید اپنی بات، اپنے خیالات کو کتابوں اور اخباروں کے ذریعہ قوم تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں اور اس سلسلے کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے انہوں نے انگلستان کا سفر کیا، اور وہاں سے سفر سے آنے کے بعد دسمبر 1870 عیسوی میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس رسالے کے ذریعے سے سر سید نے مسلم قوم تک اپنے خیالات اور تجربات کو پہنچایا۔ اس کے علاوہ اسی سلسلے میں ان کا اخبار علی گڑھ گزٹ یا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ پہلے سے ہی اردو کی جماعت یا اردو کی حمایت میں لگا ہوا تھا۔ ان دونوں اخباروں نے صحافت میں علمی متانت، فکر و فلسفہ اور سیاست و معاشرت میں جدید تصورات کو نہ صرف جگہ دی بلکہ ان کے ذریعہ شدت سے ذہنوں کو متاثر کیا۔ ان اخباروں سے پہلے اردو کے اخباروں کا صحافتی معیار کچھ زیادہ بلند نہ تھا۔ سر سید اپنے اخبارات کی سماجی حیثیت کو مستحکم کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کیا بھی۔ اب ہم جانیں گے اردو ادب پر سر سید تحریک کے کیا اثرات قائم ہوئے یا کیا اثرات واجی ہوئے۔ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے کہ سر سید نے اپنی ساری تصنیفات اردو زبان میں لکھی، تو اردو زبان سے اردو ادب میں اثرات تو واجی ہونے ہی تھے۔ تو دیکھیے، اردو ادب پر
سر سید تحریک کے کیا اثرات پڑے، کیا اثر ہوا، کیسے اردو نثر پر اس کے اثرات پڑے، کیا اردو شاعری پر اس کے اثرات واضح ہوئے، اس پر ہم چلیے چرچا کرتے ہیں۔ اردو ادب میں بے شمار خامیاں تھیں، یعنی بہت سی کمیاں تھیں اردو ادب میں، جن کو سر سید نے دور کیا تھا۔ تو دیکھیے جنہیں سر سید نے دور کیا، اور اردو ادب کی اصلاح سر سید کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اردو شاعری اور اردو نثر دونوں پر اس تحریک کے گہرے اثرات واضح ہوئے، گہرے اثرات پڑے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اردو نثر پر اس کے کیا اثرات پڑے۔ اردو نثر میں سر سید سے پہلے بے جا الفاظی، عبارت آرائی، جھوٹے مبالغے کے سوا کچھ نہ تھا، یعنی جھوٹ اور مبالغے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سر سید خود ایک بہتر نثر نگار تھے، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، رسالے تصنیف کیے، اخباروں اور رسالوں میں مضمون لکھے، مدعا نگاری پر زور دیا۔ مدعا نگاری سے یہاں مراد ہے مقصد نگاری پر، یعنی انہوں نے ادب کو مقصد بنایا۔ ادب کو مقصد بنانے کے دیکھیے کیا فائدے ہوئے کہ پہلے جو ادب تھا اس ادب میں مقصد نہ ہو کر جھوٹ اور صرف تفریحات کے سادن فراہم کیے جاتے تھے۔ انہوں نے ایک نئی روایت ڈالی جس کی وجہ سے جدید علوم و فنون سے پورے ملک کی ہر قوم، یوں نہ کہیے کہ صرف مسلمان قوم، بلکہ سارے ملک کی جتنی بھی قومیں تھیں ان کو آشنا کیا، ان کو ان سے وابستہ کروایا۔ دیکھیے مدعا نگاری پر بہت زور دیا گیا اور عبارت آرائی کو رد کیا گیا۔ انہوں نے سادہ مدلل، یعنی سادہ زبان میں دلیل کے ساتھ اور واضح انداز میں اظہار خیال کیا، خود بھی لکھا اور اپنے رفیقوں سے بھی لکھوایا۔ یعنی خود تو لکھتے تھے، جتنے ان کے دوست تھے جو اس تحریک میں ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے، ان سے بھی بہت کچھ لکھوایا اور بہت سے کام نکلوائے، جس سے اردو ادب ایک نئی راہ کی طرف چل پڑا۔ پھر دیکھیے اردو شاعری پر بھی اثرات، بہت ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے مقصد نگاری کو اس میں اہمیت دی تھی ادب میں۔ تو سر سید سے پہلے اردو شاعری کی حالت ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اردو نثر سے بھی زیادہ خراب تھی۔ قصیدے اور غزل کے سوا اردو شاعری میں اور کوئی چیز ذکر کے قابل نہ تھی۔ قصیدہ جھوٹی خوشامد سے لبریز تھا اور غزل عاشقانہ مضامین کے دائرے سے باہر قدم نہ رکھتی تھی۔ سر سید نے شاعری کو بامقصد بنایا، یعنی انہوں نے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو دوسرے زبانوں کے یا جو ہندوستان کے باہر سے شاعر تھے، ان کی طرز پر کہا کہ ان کی طرح نظم لکھیں، ورس لکھیں اور اس میں مقصد کو اہم رول دیں۔ تو دیکھیے کافی نظمیں لکھی گئی جن میں حقیقت نگاری پر زور دیا گیا اور لوگوں تک بہت سی باتیں پہنچائی گئی، بہت سی، اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انہوں نے حالی سے مسدس لکھنے کے لیے بھی کہا، تو اس سے قوم کی کافی کچھ اصلاح میں ہم اس کا حصہ مان سکتے ہیں۔ دیکھیے مقصد نگاری پر ہم نے پڑھا کہ انہوں نے مدعا نگاری پر زور دیا، مقصد نگاری پر زور دیا۔ تو سر سید نے شاعری کو مقصد بنایا، انہوں نے بار بار کہا
کہ شاعری سے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں۔ اس تحریک کے ذریعہ نظم نگاری میں حقیقت نگاری کا آغاز ہوا۔ اس کی ایک اہم مثال حال ہی کی شاہکار نظم مسدس مد و زجر اسلام ہے۔ آگے چل کر اقبال نے شاعری سے قوم کو بیدار کرنے کا کام کیا اور سر سید کے خواب کو پورا کیا۔ دیکھیے، سر سید احمد خان نے جو ادب میں، شاعری میں مقصد نگاری کو ایجاد کیا، اس پر حالی نے بڑا کام کیا۔ پھر بعد میں اقبال بھی اسی راہ پر چلے۔ اقبال کو ہم لوگوں نے فرسٹ ایئر میں پڑھا بھی ہے کہ ان کی نظمیں جو بستر نظم ہے وہ قوم کی اصلاح کرنے والی ہے، قوم کو ایک صحیح راستے پر لے جانے والی نظمیں ہیں۔ تو ان کا اردو ادب پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اردو ادب کو بامقصد بنایا، مد و نگاری پر زور دیا، جس کی وجہ سے ہماری قوم میں ایک بیداری پیدا ہوئی۔ قوم کو بیدار کرنے میں ان کی اس مقصد نگاری، اس نظم نگاری نے بڑا اہم رول ادا کیا۔ اور اس کے علاوہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھ کر اقبال نے قوم میں ایک نیا جذبہ پیدا کیا۔ پھر سے کھوئے ہوئے وقار کو پانے کے لیے قوم نے بہت حد تک ان پر توجہ کی اور غور و فکر کیا۔ شکریہ۔